بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی کو جنازے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو کہ جمعرات کو شام کے وقت نمونیا کے باعث انتقال کر گئے تھے، ان کی موت پر آج سارا دن سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں گردش کرتی رہیں۔ پاکستان میں موجود خونی لبرلز ان کی موت کو لے کر بہت سے پراپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کی موت کو ایک قتل ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان میں چند لبرل صحافی بھی شامل رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جو ایک پیغام دیا تھا کہ اب اگر بے شک انہیں مار دیا جائے، انہیں زہر دے دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں گولی مار دی جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو بنیاد بنا کر اور ایک صحافی ہیں لبرل صحافی طلعت حسین، انہوں نے ایک 6-7 سیکنڈ کا ان کا ایک ویڈیو کلپ ٹویٹر پر شیئر کیا تھا کہ ہم بھی بتا دیں گے کہ ہمیں فیض آباد میں دھرنے کے لیے کس نے بھیجا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر یہ پراپاگنڈا کیا جاتا رہا کہ شاید انہیں پاکستان کی فوج نے مروایا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کھل کر پاکستانی فوج کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ یہی رہا کہ پاکستان کی فوج ہی اس سب میں ملوث ہے۔ مگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پرامن رہے۔ انہوں نے خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ کے دوران ضبط کا مظاہرہ کیا، صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہمیشہ کی طرح ان خونی لبرلز کے تمام عزائم ناکام ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ خادم حسین رضوی کی چند خدمات کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی اچیومنٹس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت تک کیا کیا خدمات سر انجام دیں اور کیا کیا اچیومنٹس حاصل کیں۔ علامہ خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد 2017 میں رکھی۔ اس سے پہلے وہ ممتاز حسین قادری کے چہلم پر منظر عام پر آئے اور انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک تحریک کا اعلان کیا اور فیض آباد پر نواز شریف دور میں ایک کامیاب دھرنا دیا۔ یہ دھرنا انہوں نے اس وقت دیا جب نواز شریف دور میں تحفظ ناموس رسالت قانون میں کچھ ترامیم کی جانے کا خدشہ تھا۔ ان ترامیم کو رکوانے کے لیے انہوں نے ایک کامیاب دھرنا دیا۔ اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر قانون کو بھی استعفیٰ دینا پڑا اور یہ ترامیم بھی نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی نے 2017 میں اپنی باقاعدہ سیاسی جدوجہد تحریک لبیک پاکستان کا اعلان کر کے شروع کی، اور اس سیاسی جدوجہد میں علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اپنے قیام کے تقریباً 1.5 سال بعد ہونے والے 2018 کے الیکشن میں حیران کن نتائج دیے۔ ان کی جماعت کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، اور تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر 2 لوگ سندھ اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ ان کی جماعت کے امیدواروں نے بہت سے حلقوں میں 2018 کے الیکشن میں فتح و شکست کے نتائج پر بھی اثر ڈالا۔ اس طرح خادم حسین رضوی نے اپنے تحریک لبیک پاکستان کے قیام سے اب تک بہت سی اچیومنٹس حاصل کی۔ انہوں نے 3 سے 4 بڑے دھرنے دیے جو کہ کامیاب رہے اور آج تک لوگوں کو یاد ہیں۔ خادم حسین رضوی اگرچہ اب ہم میں نہیں رہے، لیکن وہ اپنی تقاریر اور اپنے انداز خطابت کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ خادم حسین رضوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کے تحفظ اور ان کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط آواز سمجھے جاتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کی اپنی ٹانگیں نہیں ہیں، اس نے ٹانگوں پہ چلنے والوں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر سودا نہیں ہونے دیا کہ یہ خاکی جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ خادم حسین رضوی نے عوام پاکستان کے دلوں سے روح محمد نکلنے نہیں دی اور آخری دم تک وہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پاکستان کی خیر فرمائے۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔